السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بھائی بھرے مجمع کے اندر اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعوت دینے کو قبول فرمائے، ان کو پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک دعائیہ جملہ کمنٹس میں ضرور لکھنا۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی 5-7 منٹ لیں گے انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ ایمان کی بات ہے، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے تو کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج۔ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے محتاج میرے بھائی۔ ہم سب ان بولوں کے محتاج ہیں کہ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بن جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات۔ مجھ سے نہیں ہوگا، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ۔ میرے بھائی، اس بات کا یقین بنانے کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، لیکن ہم کیا دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی چمک کو دیکھ کر ہم اس کی رنگینی سے، اس کی چمک سے ہم نے ایسے دل لگا لیا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے۔ میرے بھائی، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا ہماری عارضی جگہ ہے، دنیا ہماری عارضی جگہ۔ انسان پہلے کیا تھا؟ عالم ارواح کے اندر تھا، عالم ارواح کے اندر تھا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر آیا، ایک دن قبر کے پیٹ کے اندر جائے گا۔ تو میرے بھائی، اس طریقے سے انسان منتقل ہوتا جائے گا، انسان مرتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو انسان کو بنایا، اس کو ہمیشہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ کائنات کا جو نظام بنایا، اس کو عارضی طور کے لیے بنایا۔ اگر کائنات کے اللہ کے نزدیک کائنات کی قیمت مچھر کے پر کے برابر یا مکڑی کے جالے کے برابر بھی ہوتی نا میرے بھائی، آج ہم نے جس کو سب کچھ سمجھ لیا اپنا، آج ہم نے اس کے اندر سب کچھ سمجھ لیا کہ ہماری کامیابی بھی ادھر، ہمارا نقصان نفع ہمارا سب کچھ ادھر ہے، اصل کامیابی اس مال کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ان چیزوں کے اندر کامیابی رکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ، خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اگر ذرہ بھر بھی دل لگایا ہوتا، بنانے کے بعد اگر ایک بار بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوتا، تو خدا کی قسم کافر کو ایک گھونٹ پانی کی نصیب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو قدر و قیمت ہے، وہ مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے میرے بھائی، مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس دنیا کی چمک سے ایسے دل لگا لیا، اس دنیا کی رنگینی سے ایسے دل لگا لیا جسے یہی ہمارا ٹھکانہ، ادھر ہی ہمیں رہ کر جانا ہے۔ ہماری عیاشی کا اڈا یہ ہے، جتنی عیاشیاں کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے۔ آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہر انسان ایسے بے فکر ہو کر بیٹھا نہیں بیٹھا، ایسے بیٹھا نہیں بیٹھا۔ آج کس نے اللہ کے حکم کو کتنا پورا کرا، کس نے اپنی آخرت کی کتنی فکر کری؟ ہم میں سے کسی نے فکر کری آخرت کی؟ موت کی تیاری، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، حشر کی تیاری، ہم نے اس میدان کی تیاری کری؟ ہم نے کری نہیں کری میرے بھائی؟ سوچا ہی نہیں ہم نے اس بارے میں۔ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ بڑھاپا آئے گا، ابھی تو جوانی چل رہی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد بیماری آئے گی، بیماری کے بعد پھر کہیں جا کر ایک آدھ جھٹکے لگیں گے، پھر موت آئے گی میرے بھائی۔ میرے بھائی، دنیا میں آنے کی ترتیب، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ادھر جتنے بھی کھڑے ہوئے نا، کسی سے پوچھوں، ہر کوئی اپنی عمر بتائے گا، لیکن کسی سے یہ پوچھ لوں، قسم کھا کے بتا تیری کتنی باقی رہ گئی؟ بتائے گا کوئی؟ بتائے گا کوئی؟ نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ معلوم ہے، لیکن آگے کا ایک لمحے کا نہیں پتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کیا ہزاروں، کیا آگے پورے مہینوں کے، پورے سالوں کے شیڈیول تیار کر رکھے ہوئے ہم نے کہ ابھی یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد بی اے کرنا ہے، پھر سی اے کرنا ہے، پھر ایف اے کرنا ہے، پھر فلانا کرنا ہے، پھر ڈھماکہ کرنا ہے، اس کے بعد اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہے، پھر اس کے بعد شادی کرنی ہے، پھر اس کے بعد کاروبار کرنا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ بنا کر بیٹھی بھی اپنی۔ کسی نے آخرت کی تیاری کری؟ نہیں کری میرے بھائی۔ اس تیاری کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، اس مقصد کو جاننے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جس کا مفہوم ہے کہ بہترین شخص ہو، عقل مند انسان کون؟ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عقل مند وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ مال والے نہیں ہے کامیاب۔ اگر مال والے کو سوچ رہے نا کہ مال کے اندر کامیابی ہے،
تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر کر دکھاتا. کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ اللہ کا حکم، نبی کے طریقے ان کی زندگیوں میں نہیں تھے. اللہ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین کے اندر غرق کر کر دکھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کر رہا ہے، کامیاب کون؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت میں داخل کرے جائیں گے. مال والے، دفتر والے، ڈگری والے، عہدے والے کوئی کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون؟ جس کا میرا رب، ہمارا رب قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ کامیاب وہ لوگ جو جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت میں داخل کرے جائیں گے. میرے بھائی، اپنے مقصد کو جاننا ہے، اپنے مقصد کو پہچاننا ہے. ہم جو دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں دنیا بنانے نہیں بھیجے گئے. ہم جو دنیا میں بھیجے گئے وہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے کیا چاہ رہا ہے؟ میرا بندہ میرے پاس آئے اور کامیابی کے ساتھ آئے. اور کامیابی کو جو جوڑا وہ نہ مال میں، نہ ملک میں، نہ عہدے میں، نہ ڈگری میں، نہ صنعت میں، نہ تجارت میں، نہ وزارت میں، نہ میری سوچ میں، نہ میری چالاکی میں، نہ میری ذہانت میں، نہ میرے مال میں، نہ میری دکان میں، نہ میرے بنگلے میں، نہ میری گاڑی میں، نہ میرے لالچ میں، نہ میری ہوشیاری میں، نہ میری چالاکی میں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، کسی چیز میں کامیابی کو سمجھ نہیں آئی بات. تیز بولنا چاہیے تھا نا. پھر کسی چیز میں کامیابی کو نہیں جوڑا، نہیں جوڑا، نہیں جوڑا. کامیابی کو کس چیز میں جوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک سنتوں میں، مبارک اعمالوں کے اندر. جو اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، دن بر دن کامیابیوں کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا رہا ہے. جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، ناکامی، ضلالت، بربادی، رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں پا رہا. دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد، آخرت میں بھی ناکام، ذلیل، برباد. تو میرے بھائی، اس بات کو بتانے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تھے. ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی. اب دین کو کون پھیلائے گا بھائی؟ میرے باپ دادا پھیلائیں گے یا آپ کے باپ دادا پھیلائیں گے یا آنے والی نسلیں دین کو پھیلائے گی؟ کون پھیلائے گا؟ ہر وہ شخص دین کو پھیلانے کا ذمہ دار جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دین کو پھیلانے کا ذمہ دار. اور یہ ذمہ داری کسی بابا جی نے یا کسی عالم دین نے یا کسی مفتی نے نہیں لگائی ہمارے ذمے. کس نے؟ اللہ نے قرآن پاک میں لگائی. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، اللہ نے کسی قوم سے، کسی فرقے سے، کسی زبان سے، کسی مسلک سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا. میرے بھائی، اللہ اس امت کے لیے فرما رہا ہے. اللہ اس امت کی تعریف فرما رہا ہے، کسی قوم کی، کسی امت کی تعریف نہیں کی. خدا کی قسم، واحد یہ امت جس کے ذمے اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی. لیکن کیا آج خدا کی قسم ہمارے نزدیک وہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اتنا 1,24,000 پیغمبروں کو جو کام دیا تھا، خدا کی قسم وہ اس امت کے اللہ نے ذمہ لگایا. آج ہم اس ذمہ داری سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے. سوچ لو نا یار، صبح اٹھ کر کہاں دوڑ لگ رہی ہوتی ہے ہماری. ہم نے تو اس ذمہ داری کو بھول گئے جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر رکھی تھی. خدا کی قسم، نعوذ باللہ، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. ہم نے اس بوجھ کو نہیں، اس اتنی اعلیٰ محنت کو اپنے کندھوں سے اتار کر کس ذمہ داری کو اپنے کندھوں کے اوپر چڑھایا جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا. رزق کا وعدہ پوری کائنات کا اللہ نے اپنے ذمہ کیا تھا. میرے بھائی، سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں کماؤں گا تو میرا گھر چلے گا. میرے بھائی، جب تک انسان اپنا آخری لقمہ نہیں کھائے گا نا، اس کو موت نہیں آئے گی. یہ یقین مسلمان کا ہونا چاہیے. ایک شخص کو غسل دے رہے تھے ہمارے کورنگی کے اندر نا، ایک بات یاد آ گئی اس آخری لقمے کے اوپر نا. ایک شخص کو غسل دے رہے تھے کورنگی کے اندر نا، تو اس کے منہ کے اندر سے کھاتے کھاتے انتقال ہوا. اس کے منہ کے اندر سے انگلی دے کر نیوالے کو باہر نکالا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیوالا اس کے پیٹ کا نہیں تھا. تم میرے بھائی اس بات کا یقین بنا لو کہ زمین کی 7ویں تہہ کے اندر ہو، میرا رزق جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی، ہم نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا. اور جس ذمہ داری کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا، اس ذمہ داری کے پیچھے دوڑ لگا رہے. تو میرے بھائی، ہم لوگ ذلیل نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، رسوائی کی طرف نہیں جائیں گے. پھر کہاں جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی تھی،
उस जिम्मेदारी को तो भूल गए, और जो जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली थी उस जिम्मेदारी की दौड़ लगाओगे तो मुंह के बल गिरोगे ना भाई। तो मेरे भाई अल्लाह के वास्ते इस दुनिया की दौड़ नहीं लगानी है वक्ती आर्जी तौर पर लगानी है, जरूरत के मुताबिक लगानी है। इस दुनिया को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना है, क्योंकि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। इस दुनिया ने किसी को कुछ नहीं दिया मेरे भाई, इस दुनिया ने किसी को कुछ नहीं दिया सिवाय ज़लालत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया मेरे भाई। तो बात ये हो रही थी खत्म नबूवत की बरकत से ये जिम्मेदारी हमारे जिम्मे और अल्लाह ने कुरान पाक में लगाई है। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तारीफ देखो, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। बेहतरीन का लक़ब दिया किसको? मुझे, तुम लोगों को, पूरी उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन का लक़ब दिया। तो उससे बेहतर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। बेहतरीन उम्मत, तुम अफजल उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? नोट कमाने नहीं, माल बनाने नहीं, एक दुकान से दो दुकान, एक मकान से दो मकान करने नहीं। मफहूम बता रहा हूं जिसका मेरे भाई, ये थोड़ा सा अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये बात हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। इस बात के आयत का जो वाज़े जो साफ लफ्ज है वो ये कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। फिर एक और जगह इरशाद फरमाया कि भला उससे बेहतर किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फला पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। तो मेरे भाई ये काम हम सबकी जिम्मेदारी है और खुदा की कसम इस जिम्मेदारी का हमसे पूछा जाएगा। इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आया था। बकाया माजरत चाहूँगा, आप लोगों का वक्त लिया मेरे भाई, बड़ा कीमती वक्त था आप लोगों का। बोला तो 5-7 मिनट था लेकिन रुका नहीं जाता भाई। बात ऐसी है ना कि निकलती रहती है, बात करने पे आओ ना, बात होती रहती है, तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। बोला तो 5-7 मिनट का था लेकिन टाइम ऊपर नीचे हो चुका होगा, इतना मुझे अंदाजा है मेरे भाई। क्योंकि ये बात ऐसी है, बोल खत्म नहीं हो सकते, हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम खप जाएंगे, पूरा जहान धस जाएगा, लेकिन अल्लाह की बड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती मेरे भाई। अल्लाह ताला हम सबको ये यकीन बना दे कि मौत से पहले मौत की तैयारी करना हमारे को नसीब फरमा दे और हमारा खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या रहमान रहीमीन। अल्लाह ताला सब